تیاری ہو اور بلوچی چپل کی بات نہ ہو تو عید ادھوری ہے۔ بلوچی چپل نہ صرف شوق کے ثقافت بلکہ پائیداری میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ بلوچی چپل نہ صرف بلوچستان بلکہ پورے پاکستان اور ملک سے باہر بھی شوق سے پہنے جاتے ہیں، جن میں مری کٹ، بگٹی کٹ، شکاری اور مینگل کٹ مشہور اقسام ہیں۔ حافظ آباد میں سونا اسمگلنگ کی کوشش ناکام، 12.5 کلو سونا برآمد۔ تھانہ صدر پنڈی بھٹیاں پولیس کی بڑی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کے 12 کلو سے زائد سونے کی غیر قانونی اسمگلنگ کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے دونوں میاں بیوی کو حراست میں لیتے ہوئے اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی اور سونے کو قبضہ میں لے لیا۔ دونوں ملزمان میاں بیوی سونا پشاور سے فیصلہ آباد اسمگل کر رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے دوران تفتیش ہر ہفتے سونا پشاور سے فیصلہ آباد اسمگل کرنے کا انکشاف کیا۔ پولیس کی جانب سے دونوں میاں بیوی اور برآمد ہونے والا سونا کسٹم حکام کے حوالے کر دیا گیا۔ اہل علاقہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ محترم جناب آر پی او، ڈی پی او صاحب، محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب تحصیل کوٹ چھٹا، محترم ڈی ایس پی صاحب سرکل کوٹ چھٹا، محترم ایس ایچ او صاحب تھانہ کوٹ چھٹا تھانہ کی حدود میں بستی ملانہ کے قریب منڈی مویشیوں میں ہزاروں کی تعداد میں عوام کا رش ہونے پر عوام یہ پوچھنے پر حق بجانب ہے کہ کیا یہ منڈی کرونا پروف ہے یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ منڈی کے رش میں کرونا حملہ آور نہیں ہو سکتا؟ کیا کرونا نے صرف اور صرف تراویح، مجلس عزا اور ماتمی جلوسوں پر حملہ کرنا ہے؟ آخر کرونا کی خطرناک لہر میں منڈی کس کی اجازت سے منعقد ہو رہی ہے؟ انتظامیہ اس منڈی کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے لیے سنگ بنیاد کی تقریب ہوئی۔ ہاؤسنگ اسکیم کی جگہ موزہ رکھ چورٹھا میں سنگ بنیاد کی تقریب کا انعقاد۔ وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے ڈیرہ غازی خان کی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ کمشنر ڈاکٹر ارشاد احمد نے آر پی او محمد فیصل رانا، ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز اور دیگر کے ساتھ ڈیرہ غازی خان کی اسکیم کی نقاب کشائی کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جگہ پر شجرکاری بھی کی گئی۔ ایڈیشنل کمشنر کو آرڈینیشن خالد منظور، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد حسن رانجھا بھی موجود تھے۔ صدر بار عظمت اسلام غلجی اور دیگر کی شرکت۔ ڈیرہ غازی خان میں موزہ رکھ چورٹھا نزد دانش سکول میں 32 کنال رقبہ پر رہائشی کالونی بنے گی۔ 3.5 مرلہ کے 9 گھر بنیں گے اور ہاؤسنگ اسکیم کے لیے 9 روڈز بھی بنیں گے۔ 8 روڈز 30 فٹ اور مین روڈ 40 فٹ کا ہوگا۔ ہاؤسنگ اسکیم میں مسجد، اسکول، کلینک، کمرشل مارکیٹ، 2 پارکس بھی بنیں گے۔ ایف ڈبلیو اور این ایل سی ہاؤسنگ اسکیم کا پروجیکٹ مکمل کرے گا۔ پنجاب کے 9 اضلاع کے 10 مقامات پر بیک وقت سنگ بنیاد کی تقاریب۔ غریب، کم آمدنی اور بے گھر افراد کے لیے گھر کی چھت کا خواب پورا ہوگا۔ کم قیمت اور آسان اقساط میں گھر دیے جائیں گے۔ گھروں کی تعمیر 1 سال کے اندر مکمل ہوگی۔ وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان ہونے پر گھروں کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ آباد میں ہیڈ ساگر کے مقام پر مونسون بارشوں اور دریائے چناب میں آنے والے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے فرضی مشقوں کا انعقاد کیا گیا۔ فرضی مشقوں میں ضلعی انتظامیہ، ریسکیو 1122، محکمہ ہیلتھ، محکمہ لائف سٹاک، محکمہ پولیس، وابڈا، ایریگیشن اور سیول ڈیفنس نے حصہ لیا۔ اے ڈی سی حافظ آباد اور اے سی حافظ آباد نے مشقوں کا معائنہ کیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 انجینئر کامران رشید نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 حافظ آباد مونسون بارشوں اور دریائے چناب میں آنے والے ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے تمام محکموں کی تیاریوں کو سراہا اور اطمینان کا اظہار کیا۔
दाजल पुलिस के कारनामे फरूक अहमद भुट्टा को कत्ल हुए 7 माह गुजर गए, लेकिन हमारे मुल्क खास तौर पर दाजल की पुलिस इतनी काबिल है कि 7 माह गुजरने के बावजूद दाजल राजनपुर पुलिस कातिल को गिरफ्तार ना कर सकी। और हमारे मुल्क का कानून, जो पहले 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए थे उनमें से 2 जमानत पर रिहा हो गए हैं। लानत है ऐसे कानून पर जो कि अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग हो। अभी मरूम की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और उनके कातिल के साथियों को पहले ही आजाद कर दिया, जबकि मेन मुलजिम भी दाजल की नाअहल पुलिस अभी तक गिरफ्तार ना कर सकी और उनके साथी भी आज़ाद हो गए। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा मुबारक है और अल्लाह ताला बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। अल्लाह ताला इन जालिमों को जल्द अंजाम तक पहुंचाए और मरूम मामू फारूक की बख्शिश और बुलंद मकाम अता फरमाए, आमीन।